یہاں سے بڑا ڈائریکٹ سوال پوچھ لیتا ہوں جو آپ بات کر رہے ہیں. اگر آج آپ کو فوجی قیادت کی طرف سے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ٹاکس کی آفر آتی ہے تو کیا آپ ایسی ٹاکس میں انگیج کریں گے اپنے آپ کو یا صاف انکار کر دیں گے؟ دیکھیں، ہم اصول کی سطح پہ انگیج کریں گے. ہم بالکل کہیں گے کہ راستے سے ہٹو، آئین اور قانون کو بحال کرو. اس حد تک تو بالکل کریں گے. یہ تو ہمارا ہمیشہ موقف رہا ہے کہ اس ملک کے راستے میں، آئین کے راستے میں حائل جو طاقت ہے، جب تک اس طاقت سے بات کر کے اس کو راستے سے نہیں ہٹایا جائے گا یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا. ہم سیاسی جماعتیں اکٹھی ہو کر یہی کوشش کریں گی. ہماری صحیح یہی ہوگی کہ جو کھڑی ہوئی ایک طاقت ہے جس نے اس نظام کو مغلوب کیا ہوا ہے، اس طاقت کو سمجھائیں کہ یہ کرنا اگر میں یہ کہوں کہ آپ کی پالیسی، اب میں یہ کہوں کہ پی ٹی آئی کی پالیسی یہ ہے کہ اگر تو فوج ہمارے سے بات کرے تو ہم بات کریں گے، ہم حکومت سے نہیں بات کریں گے. نہیں، ایسی حتمی بات میں نہیں کروں گا، لیکن ہم نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ ہم فوج سے بات نہیں کریں گے. ہم نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ ہم سیاسی قوتوں سے بات نہیں کریں گے. ہم ہر ایک سے بات کرنے کو تیار ہیں، ملک کی فلاح کے لیے، آئین اور بنیادی اقدار کے لیے. جو کوئی بھی ان اقدار کے راستے میں حائل ہے، ملک کی فلاح کے راستے میں حائل ہے، ہم اس سے بات کریں گے. تو پھر آپ کو پری جج کیوں کیا آپ نے؟ پھر تو آپ کو جانا چاہیے تھا. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہر سطح پہ بات کریں گے. نہیں جانا چاہیے تھا، کیونکہ یہ بالکل بیکار ایک ہمیں نظر آ رہا تھا. 3 نشستیں ہو گئی تھیں، نشستن برخاستن. اس کے بعد تیسری نشست کے بعد جو انہوں نے ہم پہ حملہ کیا، جو میں آپ سے بار بار عرض کر رہا ہوں، انہوں نے کوشش کی پوری کہ ہمیں یہ زج کریں، ہمیں ایک تابع فریق کے طور پہ پیش کریں. کیوں حامد رضا کے گھر پہ حملہ ہوا؟ کوئی مجھے اس کا جواز بتا اچھا یہ بتائیں، اگر اب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ سوائے احتجاج کے کوئی راستہ نہیں بچا، تو کیا ہم اس کو دنوں کی بات سمجھ رہے ہیں، ہفتوں کی بات سمجھ رہے ہیں یا مہینوں کی؟ نہیں، میں ایسا کچھ نہیں کہوں گا. دیکھیں، میں نے یہ نہیں کہا کہ سوائے احتجاج کے کوئی راستہ نہیں بچا. میں نے یہ کہا ہے کہ تمام اس ملک کی سیاسی قوتیں اکٹھی ہو کر اور تمام معاشرے کے جو باشعور افراد ہیں آپ جیسے اکٹھے ہو کر یہ تقاضا کریں کہ اس ملک میں جمہوریت کو بحال کرو، بنیادی حقوق کو بحال کرو. اگر ایسا ہوتا ہے تو کسی تصادم کی ضرورت نہیں ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ اگر معاشرے میں اس معاملے پہ کنسنسس ہو، اتفاق رائے ہو، تو کوئی طاقت ہمارے راستے میں کھڑی نہیں ہو سکتی. ہمیں کسی تصادم کی ضرورت نہیں ہوگی. اچھا، مجھے ایک بات بتائیں، مسئلہ یہ ہے ہمارا کوئی مسئلہ ہوتا ہے، پولیٹیکل پارٹی سے کوئی مسئلہ ہوتا ہے، ہر چیز چلی جاتی ہے عدالتوں میں، عدلیہ کے پاس ہمارا لاسٹ ریکورس ہوتا ہے. اب وہاں پہ عجیب تماشا لگا ہوا ہے. ایک بینچ نے چیف جسٹس، اب نہیں ہوگا نا. نہیں، مجھے سوال یہ ہے کہ ایک بینچ نے چیف جسٹس کو گلٹی قرار دیا، کنٹیمپٹ آف کورٹ میں انہوں نے کہہ دیا کہ جی وہ گلٹی ورڈکٹ ہے. اب یہ سپریم کورٹ کا ایک بینچ چیف جسٹس کو اور ایک دوسرے جج کو گلٹی آف کنٹیمپٹ کر رہا ہے. اچھا، یہاں پہ عدالت بنتی ہے تو وہ جسٹس منہاج صاحب ہیں، وہ جن کے بھائی عمران خان کے خلاف وکیل بھی ہیں، سب کچھ ہیں، ان کی عدالت میں مقدمے چلے جاتے ہیں. اسی لیے مالک میں عرض کروں نا، اسی لیے میں اب یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں عدالتوں کی جانب نہیں دیکھنا چاہیے. ہمیں کوئی توقع نہیں رکھنی چاہیے عدالتوں سے. ہمیں اپنے آپ پہ انحصار کرنا چاہیے، اپنی آواز پہ، اپنے عزم پہ انحصار کرنا چاہیے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسٹریٹ ایجیٹیشن واحد راستہ ہے. اگر پوری قوم اس عزم کے ساتھ اپنی آواز بلند کرے، اور آواز بلند کرنے کے بہت سے طریقے ہیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ توڑ پھوڑ ہو. بالکل ہمیں توڑ پھوڑ نہیں کرنی. ہمیں اپنا اخلاقی جو وجود ہے اس کو منوانا ہے بحیثیت قوم. اگر ہم یہ کر سکیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ملک بدل جائے گا. لیکن ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ بہت سے لوگ ہیں جو گود میں بیٹھنا چاہتے ہیں، جن کو پشت پناہی چاہیے، جو بڑے گھر سے خبریں حاصل کرنا چاہتے ہیں. ہر شعبے میں ہیں، وہ وکالت ہو، وہ صحافت ہو، ہر جگہ لوگ ہیں جو تائید چاہتے ہیں بڑے گھر کی. اگر ایسا ہونا، اب مجھے ایک بات بتائیں، تو آپ دیکھیں گے کہ اس ملک کی چلیں، تقدیر ایک بدل تو جائے گی. نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ تھی، وہ تو باہر ہو گئی. اب آپ کی کوشش چل رہی ہے عمران خان کو، باقی لیڈران کو باہر لانے کی. سپریم کورٹ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ سٹیک ہو رہی ہے. آپ نے خود بھی کہا کہ سٹیکنگ ہو رہی ہے جب نئے ججز آ جائیں گے. پھر اندر پہلے ہی ایک آئینی بینچ بنا دیا ہوا ہے، ہینڈ پکڈ اینڈ ایوری تھنگ. جو ہائی کورٹ میں اتنا بلیٹنٹ ہو رہا ہے کہ جو جج جن کا بھائی صاف کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، وہ کہ ان کے پاس کیس لگ رہا ہے، وہ چیزیں بھی سن رہے ہیں. تو یہ تو چیز بڑی سچویشن صاف ہے. تو مجھے بتائیں، یہ جو کوئی آپ کے لیڈران کہتے ہیں عمران خان دیکھیں جی مارچ میں باہر آ جائیں گے، عید گھر پہ کریں گے، یہ ہوگا، یہ کس باتوں پہ یہ آپٹیمزم کہاں سے آ رہا ہے؟ کیا ٹرمپ کی کال کی آپٹیمزم ہے؟ اگر وہ کال نہیں آتی تو جو عدلیہ جس طرح اس وقت ہے، عمران خان آپ کو اگلے 6 ماہ میں باہر آتے نظر آتے ہیں؟
like seriously speaking? جی بالکل آتی ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو حقیقت ہے وہ بہرحال سامنے آئے گی. ہماری معیشت جس تیزی سے تباہی کی جانب بڑھ رہی ہے، بالکل یہ لغو فگر آپ کو دیے جاتے ہیں. انفلیشن کم ہو گئی، کرنٹ اکاؤنٹ میں سرپلس ہو گیا. آپ نے گلا گھونٹ دیا ہے معیشت کا. جب آپ کسی معیشت کو جان بوجھ کر ڈپریشن کی طرف لے جاتے ہیں، اس کو آپ روک دیتے ہیں، تو انفلیشن بھی کم ہو جاتی ہے، کرنٹ اکاؤنٹ اسٹیبلشمنٹ کیوں مجبور ہوگی آپ سے بات کریں؟ مجھے ایک چیز بتائیں، اسٹیبلشمنٹ اپنا رویہ کیوں تبدیل کرنے پہ مجبور ہوگی؟ ان کو نظر یہ آئے گا کہ مالک جیسے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں ان کے خلاف. مالک جیسے لوگ کہہ رہے ہیں جن کو کوئی ضرورت نہیں تھی، جنہوں نے زندگی گزاری کیمرے کے سامنے بند کمروں میں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہماری زندگی، ہمارے وجود کا دار و مدار اس پہ ہے کہ ہم آواز بلند کریں. جب ایسے لوگ آواز بلند کرنا شروع کرتے ہیں تو معاشرے بدل جاتے ہیں. معیشت بالکل ترقی نہیں کرے گی جب تک اس ملک کی سیاسی حقیقت کا کمانا نہیں جائے گا. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ معاملات ایک ایسے موڑ کی طرف جا رہے ہیں کہ جس سے آگے یا بالکل تباہی ہوگی یا فلاح ہوگی. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم فلاح کی جانب بڑھیں گے. یہ پوری قوم فیصلہ کرے گی کہ ہم نے فلاح کی جانب بڑھنا ہے اور اس قبرستان کے ماحول کو ختم کرنا ہے. I really hope for this country سے کہ آپ کا optimism misplaced نہیں ہے، ورنہ جو قوانین بن رہے ہیں اور جو عدالتوں کا behavior ہے. And I hope مالک کہ آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے. سر ہم سارے کھڑے ہوں گے. یہ تو کیا چاہ رہا ہے؟ This is not about parties or personalities. بدل جائے گا. یہ تو ملک کی بات ہے. جو اس وقت ہو رہا ہے وہ تو بہت alarming ہے. آپ جب کھڑے ہوں گے تو سب کچھ بدل جائے گا. دیکھیں آپ فکر نہ کریں کہ ان کے ارادے کیا ہیں، بڑے گھر کا فیصلہ یہ ہے، ریڈ لائن لگ گئی. یہ اور قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی زندگی اس قسم کے ٹوٹکوں پہ چلاتے ہیں. جو تقدیر کے فیصلے ہیں، جو تاریخ کے فیصلے ہیں، وہ ہو جاتے ہیں. آپ مستحکم رہیے آئین کے ساتھ، قانون کے ساتھ، اقدار کے ساتھ، شرافت کے ساتھ، اور آپ دیکھیں گے یہ ملک بدل جائے گا.